بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے مصادر کا بطور امدادی افعال۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا تعارف پڑھتے ہیں، اور تعارف میں بھی یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے فعل کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ فعل کیا ہوتا ہے، پھر فعل میں اس کے بعد جو ہے نا پھر فعل کی اقسام کون کون سی ہیں، اور بعد میں ہم دیکھیں گے کہ امدادی افعال جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، ان کا استعمال کیا ہوتا ہے، اور پھر چند مصادر جو ہیں بطور امدادی افعال بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جی کہ اس امدادی فعل کے اندر جو ہے لفظ فعل آیا ہے، تو فعل کیا ہوتا ہے؟ تو فعل ایک ایسا کلمہ ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہو اور وہ کسی زمانے کے ساتھ آئے، تو ایسا کلمہ یا جو ہے وہ فعل کہلاتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہو اور ساتھ ساتھ کسی زمانے کا بھی اس کے اندر ذکر ہو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی فعل کی اقسام۔ تو جو عمومی فعل کی اقسام ہیں ان میں سب سے پہلے ہے فعل لازم۔ تو اس کی ڈیفینیشن ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کام کے ہونے یا کرنے کے لیے ایک فرد یا ذات کی ضرورت ہوتی ہے اس کے اندر، اور فاعل جو ہے ضروری ہوتا ہے اور مفعول جو ہے وہ ضروری اس میں نہیں ہوتا، اس لیے فعل کے لیے فاعل ضروری ہوتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں فعل لازم۔ اور فعل متعدی جو ہے ایسا فعل ہے جس میں فاعل کے علاوہ مفعول بھی ضروری ہو۔ تو دونوں میں جو فرق ہے فعل لازم اور فعل متعدی میں وہ یہ ہے کہ فعل لازم میں فقرہ مکمل ہو جاتا ہے اور بات کی سمجھ آ جاتی ہے صرف فاعل کے ہونے سے۔ تو ایسا فعل جو ہے جس میں صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں فعل لازم، اور ایسا فعل جس میں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، یعنی مفعول بھی ضروری ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فعل متعدی۔ تو اس کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں، جیسے فعل لازم کی مثال ہے کہ میں نے پانی پیا، اس نے خط لکھا، وہ اسکول آیا، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ فعل لازم۔ جبکہ فعل متعدی میں کیا ہوتا ہے کہ احمد نے کتاب پڑھی، اس طرح فائقہ نے دودھ بلوایا۔ تو یہ جو فعل استعمال ہوئے ان دونوں فقروں میں، جیسے پڑھی اور بلوایا، یہ دونوں جو ہیں فعل متعدی ہیں کیونکہ ان میں فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ فاعل کیا ہے؟ شعیب، اس نے کتاب پڑھی ہے، تو کتاب مفعول ہے۔ اسی طرح فائقہ نے دودھ بلوایا، اس میں آپ دیکھیں تو فائقہ کیا ہے؟ فاعل ہے، اور دودھ جو ہے جس کو بلوایا گیا ہے اس کو ہم کہیں گے مفعول۔ تو جب تک ایسے فقروں میں مفعول نہ ہو تو ان کی سمجھ نہیں آتی۔ مقصد یہ ہے کہ جو کہنا چاہتا ہے بولنے والا اس کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ فعل متعدی میں تو فاعل اور مفعول دونوں اس میں ضروری ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہ فعل ناقص۔ تو ایسا فعل جو صرف اثر یا کیفیت کو ظاہر کرے اسے فعل ناقص کہتے ہیں۔ مثلا بلال احمد خوش تھا، ننھی پریشان ہے، ایسے جملے جو ہے نا یہ صرف کیفیت کو شو کرتے ہیں، اس لیے ہم اس کو کہیں گے فعل ناقص۔ تو اب ہم آتے ہیں امدادی افعال کی طرف۔ تو امدادی افعال جو ہوتے ہیں ان میں ہم امدادی اگر فعل دیکھیں تو وہ بھی ایک فعل ہی ہے، اور یہ حقیقی معنی جو ہیں مکمل طور پر ظاہر اس میں نہیں ہوتے، اور اسے اصل فعل کے معنوں میں ظہور پیدا کرنے کے لیے جو ہے نا امدادی فعل کو اصل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو جیسے بچہ رو پڑا، تو رونا اصلی فعل ہے اور پڑھنا جو ہے امدادی فعل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امدادی فعل جب ہم کسی جملے میں استعمال کرتے ہیں تو حقیقی معنی جو ہے مکمل طور پر یہ اکیلا ظاہر نہیں کرتا، بلکہ جو اصل فعل تھا اس کے معنوں میں یہ ظہور پیدا کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوا ہے۔ تو یہ استعمال کیوں کرتے ہیں؟ کچھ نہ کچھ اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہی ہوگا، تو ہم اس کے جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو اگر امدادی فعل کو استعمال کیا جائے اصل فعل کے ساتھ تو اس سے پہلے نمبر پہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے جملے میں ظہور پیدا ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہے افعال کی جو ہے نا پایہ تکمیل تک پہنچنے کی کیفیت وہ جو ہے پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جملے کا مفہوم نکھرتا ہے اور واضح ہو جاتا ہے۔
تو اس طرح سے جو ہے امدادی افعال کا استعمال آپ کی جو تصنیف ہے، آپ کی جو تحریر ہے، اس میں نکھار پیدا کرتا ہے، زور بیان پیدا کرتا ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ چند جو اہم امدادی افعال ہیں جو ہم ڈیلی پڑھا کریں گے، اس میں سے اہم تو وہ ہم امدادی افعال پڑھتے ہیں بطور مصادر جو ہیں امدادی افعال۔ سب سے پہلے ہے جی آنا، تو اس کی مثال ہے جیسے وہ بخیریت اس بحران سے نکل آیا۔ تو نکلنا جو ہے یہ اصل فعل ہے، اور آنا جو ہے یہ آیا کے طور پہ جو ہم نے اس کو استعمال کیا ہے، یہ بطور امدادی فعل استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح اٹھنا، تو مجھے مصیبت میں دیکھ کر وہ تڑپ اٹھا، تو تڑپنا اصل فعل اور اٹھنا جو ہے بطور امدادی فعل اس میں استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح پانا، اسے پکڑو وہ جانے نہ پائے، اسے پکڑو وہ بھاگنے نہ پائے، تو اس طرح جو ہے یہ پانا کیا ہے امدادی فعل کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور جانا جو ہے یہ بطور اصل فعل استعمال ہوا ہے۔ تو پڑھنا بھی ہے اسی طرح امدادی فعل، وہ گرا اور دور جا پڑا۔ اس طرح جانا، تھوڑی دیر بعد کتاب واپس لے جانا۔ تو آج ہم نے یہ امدادی افعال کے بارے میں پڑھا۔ کل